العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. فإذا أراد الشروع كبر حازفا بعد رفع يديه. المراد بالحذف أن لا يأتي بالمد في همزة الله ولا في باء أكبر غير مفرج أصابعه ولا ضام بل يتركها على حالها ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه والمرأة ترفع حذاء منكبيها. جیسا کہ آپ سے کہا تھا، اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نماز کے مسنون طریقوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر موقع پر جو سنت طریقہ ہوگا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز شروع کرے، جب آدمی نماز شروع کرے تو کبرا تکبیر کہے گا، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اس کی فرضیت کی دلیل وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو کیسے کہے گا؟ حاذفاً، حذف کرتے ہوئے، بعد رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد. یہاں پر حذف کا مفہوم ہے جو شارح بیان فرما رہے ہیں، اللہ یاتی بالمد فی حمزتی اللہ کی حمزہ میں مد نہ کرے، اور ایسے ہی اکبر کی با میں مد نہ کرے، یعنی اس کو نہ کھینچے. اللہ اکبر کے لفظ اللہ کے الف کو مد کے ساتھ اللہ نہ پڑھے، اور ایسے ہی لفظ اکبر کی با کو اکبار مد کر کے نہ پڑھے، اس لیے کہ پہلی صورت میں اللہ کے الف کو کھینچنے کی صورت میں دو حمزہ جمع ہوں گے، جن میں پہلا استفہام کے لیے سمجھا جائے گا اللہ، اور معنی یہ ہوگے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، بجائے اللہ کی عظمت و کبریائی کے اللہ کی ذات والا اور عظمت پر اظہار شک ہو جائے گا، جو سراسر کفر ہے، اعاذنا اللہ منہ. اسی طرح لفظ اکبر کی با میں اگر مد کریں گے، بار اللہ اکبار پڑھیں گے اس طرح، تو وہ شیطان کا نام ہو جائے گا، اور معنی ہو جائے گے اللہ اکبار بمعنی شیطان، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا اس موقع پر اہتمام سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. رفع یدین کرتے وقت انگلیوں کے درمیان زیادہ خلا نہ رہے اور نہ ہی ملی ہوئی ہو، درمیانی پوزیشن میں اپنی حالت پر اسے چھوڑے رکھے. جب قبلہ رخ ہو کر رفع یدین کریں گے تو فرمایا غیر مفرجین اصابعہ، نہ انگلیوں کو کشادہ رکھے بالکل، ولا ضامن، نہ بالکل ملائے، بل یترکو علی حالیہ، اپنے حال پر چھوڑ دے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں فرمایا ہے کہ قعدے کی حالت میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کی حالت کے علاوہ دوسری تمام حالتوں میں انگلیوں کو کشادہ کرنا مندوب نہیں ہے، مستحب نہیں، اور سجدے کی حالت کے علاوہ کسی دوسری حالت میں انگلیوں کو ملانا مندوب نہیں ہے. ان دونوں حالتوں یعنی قعدہ اور سجدے کے علاوہ حالتوں میں انگلیوں کو ان کی طبعی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے، اس کے حال پر رکھنا چاہیے، ملانے کی اور کشادہ رکھنے کے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. ماسن بِإِبْهَامَيْهِ، دونوں ابہام اگر انگوٹھے سے، شحمتئی اذنئی، اپنے دونوں کانوں کی لو کو چھوئے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کے محاذات تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، دونوں کاندوں محاذات تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. تو
یہ چھونا جو ہے اگرچہ کہ سنت نہیں ہے، لیکن اسے اس لیے ذکر فرمایا ہے بعض حضرات نے اس کو مستحب کہا ہے تاکہ محاذات میں، دونوں ہاتھوں کے کان کے محاذات میں آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس طریقے کو عورتوں کے لیے، یعنی ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانے والے طریقے کو ہم نے عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، کیونکہ یہ کیفیت عورتوں کے لیے زیادہ سطر والی ہے۔ آگے فرمایا والمرأۃ ترفع حذاء منکبیہا، کہ عورتیں ہاتھ اپنے مونڈوں تک اٹھائیں گی، جس کو ہم کاندھا کہتے ہیں۔ فَإِنْ أَبْدَلَ التَّكْبِيرَ بِاللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أو لا الہ الا اللہ او بالفارسیتی او قرأ بها بعذر او ذبح وسمى بها جاز وبی اللہم اغفر لی لا۔ اس متن میں صاحب کتاب بتانا چاہتے ہیں کہ بجائے عربی کے دوسری زبان میں اگر تکبیر تحریمہ کو انجام دیا اور ادا کیا، یہاں مصنف نے بالفارسیہ کہا ہے، جیسے کہ آپ کو عبارت بتا رہا ہوں میں، ادھر ہی عبارت ہے کہ فَإِنْ أَبْدَلَ التَّكْبِيرَ بالفارسیت، نیچے لفظ آئے تو بجائے فارسیہ کے العربیہ بغیر العربیہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اس مسئلے کا حکم صرف فارسی زبان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر تکبیر تحریمہ کہنا چاہے یا تسمیہ غیر عربی میں پڑھے ذبح کرتے وقت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں پڑھا اگر کسی نے، اور وہ عربی پڑھنے سے عاجز ہے، تو امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، یعنی عذر اگر ہے تو غیر عربی میں قرآن پڑھ سکتا ہے، دوسری زبانوں میں، فارسی میں، انگریزی میں، بنگالی میں وغیرہ۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اگرچہ کہ معنی اور الفاظ دونوں کے مجموعے کا نام ہے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ایک اعتبار سے اس کے معنی بھی قرآن ہی ہے، بلکہ الفاظ کی بنسبت زیادہ اہم ہے۔ اب اگر وہ واقعی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے اور الفاظ قرآن سے اس سے ادا ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وقتی طور پر ایک اعتبار سے، یعنی معنی کے اعتبار سے جو قرآن ہے، تو ایک اعتبار سے وہ قرآن پڑھ لے تو جائز ہے، یعنی دوسری زبان میں پڑھ لیں، تو ایک اعتبار سے قرآن ادا ہو رہا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے، یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کر لیا۔ اور مشہور یہ کہ امام صاحب کے نزدیک قدرت کے باوجود غیر عربی میں قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ اور اوپر جو ہم نے متفق علیہ جو مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ عاجزی کے وقت کی بات ہے، کہ اگر عاجز ہے الفاظ قرآن کو ادا کرنے سے، تو سبھی حضرات کہتے کہ دوسری زبان میں وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، کیونکہ معنی بھی قرآن ہے، اس لیے کہ وسعت کے مطابق ہی شریعت تکلیف لازم کرتی ہے اور مکلف بناتی ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت غیر عربی میں بسم اللہ پڑھی یا نماز میں تشہد وغیرہ فارسی وغیرہ میں پڑھا، تو یہ سب امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، مگر مکروہ ہے، صاحبین کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے۔ تو تکبیر بدل کر اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ وغیرہ کے ذریعے سے اگر اس نے تکبیر کو انجام دیا تو جائز ہے، لیکن اللہم اغفر لی جو دعائیہ کلمہ ہے، اس سے اگر تکبیر تحریمہ اگر اس نے کیا تو یہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ فالحاصل انہ یجوز ان یبدل بذکر ما يدل علی مجرد التعظیم ولا یشوب بالدعاء،
حاصل کلام یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ہر ایسے جملے اور کلمات سے تکبیر تحریمہ کو بدل سکتا ہے جو ذکر پر مشتمل ہو، جو محض تعظیم اور عظمت پر دلالت کرے، لیکن وہ دعا کے مشابہ نہ ہو، جیسے کہ اللہم اغفر لی وغیرہ الفاظ، ان سے تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے۔ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تحت سرتی، اب قیام میں ہاتھ کیسے باندھے گا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، ایک روایت میں یہ کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر قبضہ کیا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ یہ مختلف قسموں کی روایت ہے، چنانچہ بعض مشائخین نے ان روایات کو جمع کیا اور ہر ایک پر بیک وقت و عمل کی صورت یہ بتائی کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھو اور دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور انگوٹھوں سے گٹوں کے گرد ہلکا بنا کر پکڑ لیا جائے تاکہ قبض اور وضع دونوں حاصل ہو جائے، اس لیے کہ روایت کے الفاظ میں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور دوسرے روایات میں الفاظ وضع کا لفظ آتا ہے، اس لیے اس طریقے پر عمل کیا جائے تو دونوں قسموں کی روایات پر عمل ہو جائے گا، یعنی جیسا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا جائے اور دائیں ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے گٹوں کو یعنی بائیں ہاتھ کے گٹوں کو گرد ہلکا بنا کر اسے پکڑ لیا جائے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، البتہ سند صحیح کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ناف سے نیچے سینے کے نزدیک، آپ نے ناف سے اوپر، ناف کے نیچے نہیں، ناف سے اوپر سینے کے نزدیک ہاتھ باندھا۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، لیکن ہم نے اس طریقے کو عورتوں کے لیے مخصوص کیا، عورتوں کے بارے میں ہم نے اس روایت کو محمول کیا ہے، اس لیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی نسبت سے سینے پر ہاتھ رکھنے میں زیادہ پردہ ہے۔ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تحت سرته كالقنوت وصلاة الجنازة ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين، جیسا کہ قنوت ہے، صلاۃ جنازہ ہے، یہ سب بتائی کہ اس میں جب کھڑے ہوگے تو ہاتھوں کو باندھنا ہے، قنوت کی حالت میں صلاۃ جنازہ میں ہاتھوں کو باندھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں اور تکبیرات عیدین میں ہاتھوں میں ارسال کرنا یعنی چھوڑ دینا ہے۔ گویا دو مقام بتائے جس کا اصول شارح بتا رہے ہیں کہ فالحاصل ان کل قیام فیہ ذکر مسنون ففیہ الوضع وکل قیام لیس کذا ففیہ الارسال۔ ہر وہ گیا قیام دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک قیام وہ ہوتا ہے جس میں ذکر مسنون ہے، جیسے قنوت کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا ہے، صلاۃ جنازہ میں مختلف ادعیات اور دعائیں وغیرہ پڑھنا ہے تو ذکر مسنون ہے، اس لیے وہاں پر وضع ہوگا یعنی ہاتھ کو باندھنا ہے۔ اور قیام کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ذکر مسنون نہیں ہے تو اس میں ارسال ہے، جیسے رکوع سے آدمی جب اٹھتا ہے قوما میں تو وہاں ذکر مسنون نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں بھی ذکر مسنون ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی جو ہے وضع ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر مسنون سے مراد جو نسبتاً طویل ہو، تسبیح اور تحلیل کی طرح بالکل مختصر نہ ہو، ورنہ تو پھر قوما میں ہاتھ باندھنا لازم آئے گا، جیسا کہ اعتراض ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور لفظ مسنون سے
قرات نکل گئی اس لیے کہ قرات تو فرض ہے، تو یہاں مسنون سے مشروع مراد لیا جائے گا تاکہ فرض و واجب سنت وغیرہ سب کو شامل ہو جائے۔ تو بہرحال چونکہ جہاں ذکر مسنون نہیں ہے جس قیام میں، وہاں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، ارسال کرنا ہے، جیسے قومہ میں ارسال ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہر وہ قیام جہاں پر ذکر مسنون نہ ہو، یہ اس کا ایک اصول بیان فرما دیا۔ ثم یسنی ولا یوجہ، اب جب مسنون طریقے سے ہاتھ باندھ لیا ہے قیام کے اندر، تو اب اسے ثنا پڑھنی ہے، توجیہ نہیں پڑھنا ہے۔ ثنا سے مراد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثنا ثابت ہے، محدثین نے مختلف اسانید سے اس کو نقل کیا ہے۔ اور توجیہ کا پڑھنا نہیں ہے، اور توجیہ سے مراد ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ثنا کے بعد یہ نہ پڑھیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اراد بالثناء سبحانک اللہم الی آخری والتوجیہ قراءۃ انی وجہت وجہی الآیہ، وضاحت کر دی کہ ثنا سے کیا مراد ہے اور توجیہ سے کیا مراد ہے بعد التحریمہ، تحریمہ کے بعد انہیں ثنا تو پڑھنا ہے، توجیہ نہیں پڑھنا ہے۔ وَيَتَعَوَّذُ لِلْقِرَاءَةِ لَا لِلثَّنَاءِ، اب اعوذ باللہ پڑھنا ہے قراءت کے لیے نہ کہ ثنا کے لیے۔ شارح کہتے ہیں المختار ان التعوذ تبع للقراءۃ لا تبع للثناء، کہ تعوذ کا پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں، ثنا کے تابع نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعوذ کو ثنا کے تابع کہتے ہیں، جبکہ مختار قول جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ تعوذ یہ قراءت کے تابع ہیں، اس لیے کہ اگر تعوذ کو ثنا کے تابع قرار دیں گے جیسے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو پھر قرآن کریم کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے برعکس سے لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم قراءت قرآن کہو، قرآن پڑھنا چاہو، ارادہ کرو، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذ تمہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہ ثنا کے تابع نہیں بلکہ قراءت کے تابع ہے۔ لیکن اس اختلاف کا ثمرہ آگے والی عبارت میں شارح بتا رہے ہیں یا ماتن بتا رہے ہیں فَيَقُولُهُ الْمَسْبُوقُ لَلْمُعْتَمُّ، چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ تعوذ یہ قراءت کے تابع ہیں، جس کے ذمے قراءت کرنی ہے اسے تعوذ پڑھنا ہے، تو مسبوق تو تعوذ کہے گا، للمعتم مقتدی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے اسے تعوذ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ مسبوق جس کی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت شروع سے امام کے ساتھ چھوٹی ہو، اس کے ذمے اپنی بقیہ نماز کو جب وہ پڑھے گا تو تعوذ پڑھنا ہے، اس لیے کہ اسے قراءت کرنی ہے، اور مقتدی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے اس کو قراءت نہیں کرنی ہے تو اسے تعوذ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بناء علی ان المسبوق یقرأ، اس بنا پر کہ مسبوق قراءت کرتا ہے، ولا یسنی، اور اسے ثنا نہیں پڑھنی ہے، فیتعوذ، لہٰذا وہ تعوذ پڑھے گا کیونکہ وہ قراءت کے تابع ہیں، والمعتم یسنی ولا یقرأ، اور مقتدی جو ہے ثنا تو پڑھے گا جو ابتدا سے امام کے ساتھ شریک ہے لیکن وہ قراءت نہیں پڑھے گا، فلا یتعوذ، لہٰذا تعوذ بھی نہیں پڑھے گا۔ وَأَمَّا مَنْ جَعَلَهُ تَبْعًا لِلثَّنَاءِ، اور جن حضرات نے تعوذ کو ثنا کے تابع قرار دیا جیسے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فالحکم عنده علی عکس ما ذکر، تو ان کے نزدیک حکم جو ہے اس کے برعکس ہوگا جو ذکر کیا گیا، یعنی ان کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف کے بقول مسبوق جو ہے وہ تعوذ نہیں پڑھے گا اور مقتدی تعوذ پڑھے گا، اس لیے کہ مقتدی کو ثنا پڑھنی ہے تو تعوذ بھی پڑھنا ہے، اور مسبوق کو چونکہ قراءت کرنا ہے اور وہ تعوذ کو قراءت کے تابع نہیں مانتے، اس لیے ان کے نزدیک مسبوق جو ہے تعوذ نہیں پڑھے گا۔ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ بَعْدَ الثَّنَاءِ فَيَنبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّعَوُّذُ مُتَّصِلًا بِالْقِرَاءَةِ لَا لِلثَّنَاءِ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تعوذ کو تکبیرات عیدین سے مؤخر کریں، اس لیے کہ تکبیرات عیدین ثنا کے بعد ہے۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیرات ہوتی ہے عیدین میں، اس میں پہلے ثنا پڑھی جائے گی،
اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوگی، اور اس کے بعد جب قرات شروع ہوگی تو قبل قرات سے پہلے تعوذ ہوگا۔ فینبغی ان یکون التعوذ متصلا بالقراءۃ، تو مناسب یہی ہوگا کہ تعوذ کو مؤخر اس لیے کرے تاکہ وہ قرات سے متصل ہو، ثنا سے متصل نہ ہو۔ ویسمی، اور تعوذ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ لا بین الفاتحۃ والسورۃ، فاتحہ اور سورت کے درمیان نہیں، بلکہ پہلی رکعت میں تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پہلی رکعت میں، یہ بالاتفاق سنت ہے۔ باقی رکعتوں میں اختلاف ہے، البتہ باقی رکعتوں میں تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا متفق علیہ، لیکن فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ نہ پڑھے، یہ شیخین کا مشہور مذہب ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ نہ پڑھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ پڑھے، اگرچہ اس کے سنت ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک حسن ہے۔ وَيُسِرُّهُنَّ أَيَ الثَّنَاءَ وَالتَّعَوُّذَ وَالتَّسْمِيَةَ خِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي التَّسْمِيَةِ، ان تمام چیزوں کو آہستہ پڑھے، یعنی ثنا کو، تعوذ کو، تسمیہ کو، لیکن تسمیہ کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک تسمیہ کو جہراً پڑھے گا، اس لیے کہ وہ اسے فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، آیت فاتحہ قرار دیتے ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک وہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، داخل نہیں ہے، اس لیے تعوذ کی طرح، ثنا کی طرح تسمیہ کو بھی آہستہ پڑھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے تسمیہ، ہمارے نزدیک نہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں وہ جہر کریں گا، ہمارے نزدیک جہر نہیں کرے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَارِدٌ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ دلیل اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین سورہ فاتحہ کی ابتدا اور افتتاح الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت یا اس کا جز ہوتا تو پھر اسی سے ابتدا کی جاتی۔ ثم یقرأ ویؤمن بعد ولا الضالین، پھر جو قرات کرے گا، قرات کرے اور ولا الضالین کے بعد سرًا آمین کہے، کالمؤتم، مقتدی کی طرح سرًا آمین کہے گا، یعنی آمین آہستہ کہنا ہے، جہر کے ساتھ نہ کہے، جیسے مقتدی آہستہ کہتے ہیں ایسے امام کو بھی آہستہ کہنا ہے۔ مطلب یہ کہ مقتدی پر جس طرح جملہ اذکار و ادعیہ خاموش طریقے سے یعنی آہستہ بلا جہر کے پڑھنا ہے، تو وہ آمین بھی آہستہ کہے، اس طرح امام اور منفرد بھی آہستہ سے آمین کہے۔ بعض روایات میں جہراً آمین کہنا بھی ثابت ہے، چنانچہ شواف حضرات اسی سے استدلال اور تمسک کرتے ہیں اور وہ آمین بالجہر کے قائل ہیں۔ اصحاب اعناف نے ان روایات سے استدلال کیا ہے جن میں آمین بالجہر کا رد کیا گیا۔ یہ اختلاف کوئی جواز و عدم جواز کا نہیں ہے، بلکہ اولا اور غیر اولا کا ہے، لہذا اس میں شدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے قرات کے ختموں کے بعد ثم یکبر للرکوع خافضا ویعتمد بیدیہ علی رکبتیہ، آگے رکوع کس طرح کیا جائے، سجدہ کیا جائے، مزید طریقہ نماز کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.